بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیور ویورز، میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو جس اہم ٹاپک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پروڈکٹس کھانے پینے کے یا کاسمیٹکس کے یا فارماسیوٹیکل کے اس پہ حلال کا لوگو لگا ہوتا ہے۔ تو ایسے کون سے اسباب تھے، کون سے وجوہات تھے، کازز تھے جس کی وجہ سے ان پروڈکٹس پہ حلال کا لوگو ضروری سمجھا گیا اور کچھ عرصے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح سے کسی پروڈکٹ پہ حلال کا لوگو نہیں ہوتا تھا، تو کیسی ضرورت پیش آئی کہ یہاں پہ حلال کا لوگو لگنے لگا۔ تو وہ 5 کازز ہیں، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اس سے پہلے جب یہ کازز نہیں تھے تو حلال کا لوگو بھی نہیں تھا، یعنی کسی چیز کی حلال سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں جب اس طرح سے بہت ساری چیزیں آ گئی تو حلال سرٹیفیکیشن کی ضرورت پڑ گئی۔ اس میں جو سب سے پہلا کاز ہے وہ ہے مسلم ڈیمانڈ۔ دراصل دنیا چونکہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے، مسلمان پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، تو مسلمان جہاں پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی جو خوراک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس میں حرام اجزاء نہ ہو، وہ خوراک یا وہ مشروبات وہ صرف اور صرف اسلامی شریعت کے مطابق ہو اور اس میں حرام اجزاء نہ ہو، حلال اجزاء ہو۔ تو جہاں پہ مسلم ڈیمانڈ تھی تو وہاں پہ انہوں نے ایسی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کی، تو ضروری سمجھا گیا کہ یار مسلمانوں کو وہ خوراک مہیا کی جائے جو جس میں حلال اجزاء ہوں، تو اس لیے ایسے پروڈکٹس پہ حلال کا لوگو لگا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایسے اجزاء ہیں جو اسلامی شریعت کے مطابق ہے اور اس میں حرام اجزاء شامل نہیں ہے۔ دوسری جو کاز ہے، وجہ ہے، وہ ہے ٹریڈ، تجارت۔ چونکہ جب پوری دنیا میں مسلمان پھیل گئے، مسلمانوں کی ڈیمانڈ بن گئی حلال کی، تو دنیا میں جتنے بھی بزنس مین تھے تو انہوں نے اس کو ایک بزنس ایشو کے طور پہ لیا کہ مسلمانوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جائے جو صرف اور صرف حلال ہوں۔ تو مختلف دنیا کے ہر جگہ پہ انڈسٹریز باقاعدہ وہاں پہ سرٹیفیکیشن باڑھی جاتی ہے اور ان انڈسٹری کو حلال سرٹیفکیٹ دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے پروڈکٹ پہ حلال کا لوگو لگاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں حرام اجزاء شامل نہیں ہے یا وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ حرام ہوں، بلکہ صرف حلال اجزاء ہوتے ہیں۔ تیسرا جو کاز ہے تو وہ ہے ٹیسٹ۔ چونکہ انسان کے فطری طور پہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جتنی بھی چیزیں ملیں تو اس کو ہر وقت اس کو ایک نیا ٹیسٹ ملے، تو ظاہری بات ہے جب کسی پروڈکٹ میں، جب کسی کھانے پینے کی چیز میں آپ اس میں کوئی لذت والی چیز، کوئی ذائقہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے مختلف چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہے۔ فرض کریں کوئی ایڈیٹیوز آپ نے ڈالنے ہیں، تو اب ضرورت یہ پیش آئی کہ یہ جو لذت والی چیزیں ہیں یا جو فوڈ ایڈیٹیوز اس میں ڈالے جاتے ہیں یا جو ذائقے والی چیزیں ہیں یا کلرز وغیرہ ہے، تو کیا یہ حلال سورس سے ہیں یا حرام سورس سے؟ تو ابھی وہ پروڈکٹس جن پہ حلال کا لوگو لگا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو ایڈیٹیوز ہوتے ہیں وہ ایڈیٹیوز بھی حلال سورس سے لیے گئے، حرام سورس سے نہیں، یعنی وہ حرام نہیں ہے۔ چوتھا جو کاز ہے اور وہ وجہ ہے حلال لوگو لگنے کا، وہ ہے غذائی قلت، یعنی جس کو انگریزی میں مال نیوٹریشن کہا جاتا ہے۔ چونکہ پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جو زرعی زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے جب زمینیں کم ہوگی تو زرعی اجناس کم ہوں گے۔ تو سائنسدانوں نے یہ کیا کہ لیبارٹریز میں ایسے پودے تیار کیے جو کم قیمت میں اور کم دنوں میں زیادہ پیداوار پیدا کر سکیں، جس کو سائنس کی زبان میں جی ایم اوز کہا جاتا ہے یا جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ کہا جاتا ہے۔ اب اگر کسی پروڈکٹ میں جینیٹیکلی موڈیفائڈ فوڈ ہو یا جی ایم اوز ہوں لیکن اس کے ساتھ حلال لوگو لگا ہوتا ہے تو یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ جی ایم اوز حرام اجزاء سے شامل نہیں کیے گئے۔ فرض کریں اس میں جینز جو ڈالے گئے ہیں تو وہ کسی حرام جانور کے نہیں ہیں یا ایسے نشاور پودوں کے نہیں ہیں یا مضر صحت پودوں سے نہیں لیے گئے، یعنی جو اسلامی تعلیمات کے مطابق بالکل فٹ ہے۔
5ویں اور آخری جو کاز ہے اور وجہ ہے، سبب ہے حلال لوگو لگنے کا کسی بھی پروڈکٹ پہ، وہ ہے فوڈ اڈلٹریشن۔ اردو میں اس کو ملاوٹ کہہ سکتے ہیں۔ فوڈ اڈلٹریشن ویسے بھی کسی بھی گورنمنٹ پہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے، بلکہ اللیگل ایک کام ہے۔ یعنی میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا دوں کہ فرض کرے تربوز ہے یا آم ہے یا بہت زیادہ فرض کے فروٹس ہیں یا سبزیاں ہیں کہ اس میں ایسی چیزیں انجیکٹ کی جاتی ہیں کہ یا کوئی کلر اس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے یا اس میں کوئی ٹیسٹ وغیرہ انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ اگر اس کا موسم بھی نہیں ہے اس فروٹ وغیرہ کا تو وہ باقاعدہ موسم کے مطابق لگے۔ تو ابھی ایسی چیزیں اگر اس میں انجیکٹ کی جاتی ہیں تو یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ یار یہ جو انجیکٹ کی جانے والی چیزیں ہیں یہ حلال بھی ہیں یا حرام؟ تو مسلمانوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ یار یہ چیزیں حلال ہونی چاہیے یا فری آف فوڈ اڈلٹریشن ہونی چاہیے۔ تو حلال لوگو پھر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے حلال لوگو ہے اس پہ، تو یہ اس میں اڈلٹریشن نہیں ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اگر اس طرح سے کازز آپ کے ذہن میں ہوں تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔